ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة صدق الله العظيم. فرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، فرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میرے پیارے بچوں، عزیز طلبا اور آپ کا محبوب ادارہ مدرسہ جامع العلوم کے اساتذہ اکرام، ماشاء اللہ اس وقت میں پروگرام کرنے کا مقصد اور اس وقت میں جوڑنے کا مقصد وہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے. یہ پروگرام حوصلہ افزائی کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ہم چاہتے تھے کہ اس پروگرام کو بڑے اچھے لیول کے ساتھ اس پروگرام کو منایا جاتا اور اس پروگرام کی تیاریاں ہوتی، کیونکہ یہ پروگرام پیارے بچوں کوئی معمولی پروگرام نہیں ہے. اور اس پروگرام کے لیے ہم نے بہت کچھ سوچا، اس مدرسے کے لیے ہم نے بہت کچھ سوچا اور سوچتے بھی رہتے ہیں، لیکن وقت بہت کم ہے اور بہت کم وقت میں آپ کو بہت زیادہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اساتذہ اکرام کو محنتوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہمیں کہنے یہ چلا کہ اس وقت میں پیارے بچوں آگے چلنے کے بعد آپ کو بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دینے ہیں، آپ کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی اور آپ کو ذمہ داری لے کر کے چلنا ہے. سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. عقائد اگر ہمارے درست ہوں گے تو ہم اپنے ایمان پر جمے رہیں گے، مضبوط رہیں گے، اور اگر ہمارا ایمان خراب ہو گیا تو عقائد بھی ہمارے خراب ہو جائیں گے. حالات تو آتے ہیں اور حالات اپنے اکابرین پر بھی آئے ہیں، علماء دیوبند پر بھی آئے ہیں، لیکن ہمیں ہر حال میں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ میں حالات کا مقابلہ کرنا ہو. اگر ہم ان حالات کا مقابلہ نہ کر سکے اور ہم بھی ایسے ہی ناراض ہو کر یا اسی طریقے سے باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کام کرنا چھوڑ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق سے بھی کام لے سکتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. ایمان نام ہے 7 چیزوں کا. یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان اپنے ایمان سے پھر جاتا ہے. اللہ کی ذات عالی پر یقین ہو کہ ساری دنیا کے نظام کو چلانے والے، پوری کائنات کے رب ایک اللہ ہیں. یہ ہمارے دلوں کے اندر یہ بات پیوست اور ہمارے دلوں کے اندر یہ بات گھر کرنے، کائنات کے نظام کو چلانے والے وہ اللہ ہیں، تو حالات سے مقابلہ کرنا آسان ہوگا اور دین کا، شریعت کا ہر کام کرنا آسان ہوگا. اگر اللہ کے ذات عالی پر یقین نہیں ہوگا تو دین کا بڑا کام تو بہت دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے انسان کے لیے مشکل ہو جاتے ہیں. اللہ کی کتاب مقدس، پاکیزہ، عظیم الشان کلام پر یقین ہو کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے وہ سچ اور حق ہے. ایسے ہی حدیث کی کتابوں کے اندر جو نبی نے ارشاد فرمایا وہ سچ اور حق ہے. اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث جو ہمیں سبق دیتی ہیں وہ ہر حال میں یقینی طور پر ہمارے دلوں کے اندر یہ بات پیوست ہونی چاہیے. جب ایمان اور یقین مضبوط ہوگا تو دین کا ہر کام کرنا آسان ہوگا. پھر اگر اس ایک مومن کو کوئی بھٹکانا بھی چاہے گا تو یہ مومن بھٹک نہیں سکتا. اس لیے ہمارا ایمان مضبوط ہو اور اپنے ایمان پر جمے رہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے مجھے رب مان لیا. ارے آواز آ رہی نہیں؟ جن لوگوں نے مجھے رب مان لیا اور رب ماننے پر جمے رہے، حالات کا آنا شرط ہے. چاہے وہ حالات یہود و نصارہ کی طرف سے ہوں، چاہے وہ حالات آسمان کی جانب سے ہوں،
چاہے وہ حالات زمین کی جانب سے ہو، چاہے وہ حالات حکومتوں کی جانب سے ہو، لیکن ہر حال میں ہر وقت ہمیں یہ یقین ہو کہ حالات سے ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حالات کا آنا شرط ہے، جب حالات آئیں گے اور رب ماننے پر جمے رہیں گے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی جانب سے فرشتے آسمان سے تمہاری مدد کے لیے نازل ہوں گے۔ اگر ہم حالات سے مقابلہ نہ کر سکے اور ہم پست ہو گئے اور ہم بیٹھ گئے تو خدا کی قسم دنیا بھی ہماری ناکامی کا مقدر بنے گا اور آخرت بھی ہماری ناکامی کا مقدر بنے گا۔ حالات چاہے کیسے بھی ہو، چاہے وہ ان ووٹ والوں کی طرف سے کیوں نہ ہو یا حکومتوں کی جانب سے کیوں نہ ہو، ہمیں ہر حال میں رب کو رب ماننا ہے، رب ماننے پر جمع رہنا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی تمہیں بشارت دیں گے اور بات کرنے کے آخرت کی کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائیں۔ حالات تو آئیں گے، حالات اکابرین کے زمانے سے اور نبی علیہ السلام کے زمانے سے حالات سب پر آئے ہیں اور حالات کا آنا شرط ہے، لیکن ہمیشہ ہر حال میں حالات سے مقابلہ کرنا۔ میں اس وقت میں حالات کے اوپر کیوں بتا رہا ہوں؟ جب کوئی شکایت قوم کے اندر سے آتی ہے تو استاد کی جو محنت ہوتی ہے وہ سر پکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ، ہم نے ان بچوں کو ایک اپنا پیارا اور معصوم لگتے جگر سمجھ کر کے ہم نے اس کے ساتھ محنت کی اور ہمیں اس کا نتیجہ یہ نکلا، تو وہ بیچارہ بڑا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور اس کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ سب جذبات ناکام ہو جاتے ہیں۔ حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کسی طرح کی بات دل پر لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں تو جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ علم دین ہم تک کتنی قربانی کے بعد پہنچا ہے، اکابرین کو کتنے حالات سے مقابلہ کرنا پڑا ہے، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ غیر کو مٹانا چاہتے ہیں، کافروں کو، کافر مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، دین و شریعت کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن جو مومن ہوتے ہیں وہ ہر حال میں، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جب 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز قوم نے چاہا کہ مسلمانوں کو مٹایا جائے، شریعتوں کو پامال کیا جائے، تو انہوں نے کچھ تدبیریں بنائی۔ ان میں سے سب سے پہلی تدبیر یہ تھی کہ علماء کا، عوام کا تعلق علماء سے توڑ دیا جائے، عوام کا تعلق علماء سے توڑ دیا جائے اور ان کے جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے۔ اس وقت میں نہ جانے کتنے علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا اور 14,000 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا اور 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے نظر آتش کیے گئے۔ ان کا منشا، ان کی چاہت یہی تھی کہ اس بات کو چھوڑ دیں، اس بات کو کہنا چھوڑ دیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے، صرف اس بات کو کہتے ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ اس وقت کے عالم میں ایک علماء کا ایک قافلہ اٹھا، علماء کی ایک جماعت کو انگریز نے اٹھایا اور دہلی سے لاہور کے لیے روانہ کیا۔ میں بتانے یہ چلا ہوں حالات کے معاملے میں انگریز قوم نے علماء کے قافلے کو اٹھا کر کے لاہور کے لیے دلی سے روانہ کیا اور جس ٹرین میں ان علماء کو لے جایا گیا اس ٹرین کے ڈبوں میں انگریز قوم کے کمانڈروں نے، چیف نے اور جنرل اور کرنلوں نے ان ڈبوں کے اندر جو کیلیں ہوتی ہیں وہ کیلیں گڑوا دی کہ جب ٹرین کہیں جھٹکا دے گی اور کہیں بریک دے گی تو یہ کیلیں ان علماء کے بدنوں پر چبھیں گی اور ان چبھنے کی وجہ سے جب ان کے بدنوں سے خون گرے گا تو یہ اپنی باتوں سے باز آ جائیں گے اور اپنی باتوں سے پھر جائیں گے۔ لیکن حالات آئے، حالات کا مقابلہ کیا اور حالات پر جمے رہے اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، نبی کی رسالت کا اقرار کرتے رہے، اعلان کرتے رہے اور کہتے رہے یہ تو کیل ہے، اگر ہمیں تلواروں سے کاٹا جائے ہم اپنے اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں
کر سکے۔ جب ان کو دہلی سے لاہور پہنچایا گیا اور وہ پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد جو جیل کا کمانڈر تھا اس نے آ کر کے دیکھا کہ یہ تو علماء کی جماعت ہے، وہ پرتشدد ظلم و زیادتی کرنے والا جنرل تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ کل کو ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا۔ علماء کے چہروں پر تر و تازگی آئی اور خوش ہوئے کہ ہم اب جام شہادت پی کر کے دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ صبح کا ٹائم طے کر دیا گیا۔ جب صبح کو انگریز فوج کے جنرل اور کرنل آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے خوش و خرم ہیں، ان کے چہروں پہ تر و تازگی ہے اور یہ موت کو سینے سے لگانے والے ہیں، اللہ کی بات کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم ہمیں پھانسی دینا چاہتے ہو، ہم تمہاری اس بات سے خوش ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اپنے کیمپ کے اندر پہنچا اور پہنچ کر کے اس نے ساری بات کی، فرمایا کہ ان کو پھانسی سے روک دیا جائے۔ فوج کے جنرل اور کرنل نے ایک میٹنگ قائم کی اور کہا کہ جتنے علماء کا قافلہ ہے، علماء کی جماعت ہے، ان کے بیوی بچوں کو، بہن کو، ان کی ماں کو اور ان کے باپ کو بلایا جائے۔ لاہور کی سرزمین پر یہ ظالم، یہ کافر، یہ مشرک، یہ اللہ کے باغی، یہ اللہ کے دشمن یہ مسلمانوں کو زمین سے مٹانا چاہتے ہیں، لیکن وہ بھول تھی ان کی، اور ان کو شاید معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، شریعت کے ماننے والے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے والے کبھی کسی میدان میں اللہ کی بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس وقت کے عالم میں بیوی بھی آئی، بچے بھی آئے، کسی کی بہن آئی، کسی کی ماں آئی، اور دیکھ کر کے جب دیکھا کہ زنجیروں کے اندر کسی کے شوہر کو جھگڑا ہوا ہے، کسی کے بھائی کو زنجیر کے اندر کے جھگڑا ہوا ہے، کوئی ہتھکڑیوں کا شکار ہے، انہوں نے کہا جو ان کے گھروں سے آئے تھے کہ آپ ان سے بات کر لیں، یا تو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دیں، اگر اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں تو تم ان کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے جانا، اور اگر تم یہ اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کرتے تو پھر ہم ان کو پھانسی دیں گے۔ مولانا پیر ذوالفقار نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ان کے ساتھ چند مہینوں کے بچے بھی تھے، چند سالوں کے بچے بھی تھے، کہ وہ بچے اپنے باپ کو زنجیروں میں جکڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور خدا کی قسم لکھنے والے نے لکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیا نتیجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے باپ کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا گیا، ہمارے بھائی کو ہتھکڑی میں لٹا کر، ہتھکڑی ڈال کر ان کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ وہ معصوم بچے رو رہے تھے، کسی کی بہن رو رہی تھی، کسی کا بھائی رو رہا تھا، اور ادھر سے وہ جن کے اوپر ہتھکڑیاں ڈالی گئی، زنجیریں ڈالی گئی، ہتھکڑیاں ان کے ہاتھوں میں ڈالی گئی، ادھر سے وہ رو رہے تھے۔ لیکن انگریز فوج کا جنرل اور کرنل کہہ رہا تھا کہ آپ تم اپنی بات سے بات آ جاؤ، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دو، ورنہ تمہارے لیے پھانسی کے پھندے تیار ہیں۔ اس وقت میں بھی علماء نے یہ بات کہی تھی کہ جان تو جا سکتی ہے، لیکن اپنی شریعت پر، اپنے قرآن پر، احادیث نبوی پر، مدارس پر، مساجد پر اگر کسی نے انگلی اٹھانے کی کوشش کی یا کسی نے آنکھ سے اشارہ کیا، اس کے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، اس کی آنکھوں کو نکال دیا جائے گا۔ اس لیے پیارے بچوں، حالات کا آنا تو شرط ہے، حالات تو آئیں گے، لیکن آپ کو آگے چل کر کے بہت بڑا کارنامہ انجام دینا ہے۔ وہ کارنامہ کیا انجام دینا ہوگا؟ وہ یہی انجام دینا ہوگا کہ جب کوئی ہماری شریعت پر انگلی اٹھائے گا، کوئی اللہ کے قرآن پر انگلی اٹھائے گا، تو اس کے مقابلے کے لیے ہماری جوان بچیاں، ہمارے نوجوان اور ہمارے معصوم بچے نکل کر کے میدان میں اتریں گے۔ یہ دین ہمارے پاس کتنی قربانی کے بعد پہنچا ہے، جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ دین ہمارے پاس کتنی قربانی کے بعد آیا ہے، جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے حالات سے مقابلہ کرنا ہے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے کتنے جذبات کو ختم کر دیا جاتا ہے، خدا کی قسم ہم اس بات کو جانتے ہیں کتنے ہمارے جذبات کو مٹی کے اندر ملا دیا جاتا ہے۔ آج یہ جو پروگرام کیا گیا، اگر اسی پروگرام کے
کسی بھوڑپور کے نوجوان ہوتے اور ان بچوں کے والدین ہوتے کہ جن بچوں نے اپنی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ اللہ نے دنیا کے اندر ان کو اس انعام سے نوازا اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کیسے انعام سے نوازیں گے، تو ان بچوں کے ماں باپ کو ایک عجیب طرح کی خوشی ہوتی اور ان بچوں کو بھی ایک عجیب طرح کی خوشی ہوتی۔ اس لیے حالات کے ساتھ ساتھ جب حالات آئیں تو اپنا تعلق اللہ سے بڑھائیں، اپنا معاملہ اللہ سے جوڑیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ کوئی کام اپنی زندگی کے اندر ایسا نہ کرنے پائے کہ جس سے ہمارا خدا ناراض ہوتا ہو، جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہو۔ یہ ہمارے پاس بچے امانت ہیں، جب ہم نمازیں پڑھیں فرض نمازوں کے بعد اپنی کلاس کے بچوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اپنے مدارس کے لیے دعا کریں، علماء کے لیے دعائیں کریں، اور خاص طور سے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے لیے دعائیں کریں۔ محنتوں کے ساتھ ساتھ اپنا تعلق اللہ سے جوڑے، جب اللہ سے جوڑے گا اپنا معاملہ اللہ سے جڑے گا، خدا کی قسم یہ مدرسے اور کامیابی اور کامرانی کی طرف چلتے چلے جائیں گے۔ اس لیے آپ کو جو آج دنیا کے اندر اور مدرسہ جامع العلوم کے اندر جو حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، یہ بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا تھا کہ اپنا تعلق اللہ سے جوڑو۔ جب اللہ سے تعلق جڑے گا اور اللہ سے ہم دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ہندوستان کے حالات بھی بدلیں گے، حالات بدلیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم بدلیں گے تو انشاءاللہ حالات بھی بدلیں گے۔ پاک دامنی کی زندگی، ایک مجھے بات یاد آ گئی کہ حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں دہلی کی سرزمین پر قحط پڑا، خاص طور سے بڑے بچے مخاطب، اور ایسا قحط پڑا کہ پانی کا ملنا بند ہو گیا، زمینوں پر پیداوار ہونی بند ہو گئی، سبزیاں ملنی بند ہو گئی، اور وہ پریشان ہو گئے۔ اور ایک جماعت دہلی سے اٹھی اور علماء کی خدمت میں پہنچی اور پہنچ کر کے فرمایا کہ دہلی کے اندر پانی کا ملنا بھی بند ہو گیا، سبزیاں اگنیاں بند ہو گئی، زمین کی پیداوار میں قلت ہو گئی، اس لیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء کی جماعت اٹھی اور دہلی سے باہر جا کر کے انہوں نے نماز استسقاء کے لیے نیت باندھی اور اللہ سے دعا کی۔ نماز ہوئی، دعا ہوئی، لیکن کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا۔ دیکھا کہ ایک سوار ایک سواری پر آ رہا ہے اور ایک نوجوان اس سواری کی نکیل پکڑ کر کے آگے چل رہا ہے۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ بھئی یہ کیسی بھیڑ ہے۔ وہ نوجوان اس سواری کو وہیں چھوڑ کر تھوڑے فاصلے پر اور اس جماعت کے پاس آیا جو ایک ہجوم تھا، اور ان سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ یہاں اتنا قحط پڑا ہوا ہے، کھانے پینے کا راشن نہیں مل رہا، زمین کی پیداوار بند ہو گئی، قلت ہو گئی، اور پانی کا ملنا بند ہو گیا۔ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اور جب تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی، جب تک مسلمان قوم نہیں سدھرے گی۔ سدھرنے سے مراد یہ ہے کہ جب تک جوان بیٹیاں اپنے گھروں کے اندر موجود نہ رہیں اور مسلمان قوم کے نوجوان مسجدوں کی نماز بجماعت کی پابندی نہ کریں، حلال رزق کی کھانا نہ شروع کریں، یا حاجی نمازی ملا جی اور امام صاحب مسجد کے اندر بیٹھ کر کے دعا کرتے رہے، خدا کی قسم ان کی دعا قبول نہیں ہونے۔ اگر 70% گناہ کرنے والے ہوں اور 30% اللہ کو راضی کرنے والے ہوں تو ان کو بدلنا ہوگا کہ 70% اللہ کو راضی کرنے والے ہو، 30% گناہ کرنے والے ہو، تب تو حالات بدل سکتے ہیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ بھی کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ یہاں ایسے ایسے مسئلہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ تم یہیں رکو، میں جاتا ہوں۔ وہ اپنی سواری کے پاس پہنچا اور اس سواری کے اوپر اس کی اماں یعنی اس کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نوجوان نے اپنی والدہ کے دامن کو پکڑا اور یوں کہا، اے اللہ، یہ میری ایسی والدہ ہے کہ آج تک کسی غیر محرم نے میری والدہ کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، اور میری والدہ ایسی والدہ ہے کہ میری والدہ نے آج تک کسی غیر محرم کو اپنی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو آپ بارش نازل کیجئے۔ روایت کے اندر لکھا ہے وہ نوجوان جیسے واپس آیا، بادل
چھائے اور بارش کا برسنا شروع ہو گئے۔ جب انسان پاک دامن ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا ہر حال میں، ہر سیکنڈ میں، ہر لمحہ میں اعلان کا کرنے والا ہوگا، نبی کی رسالت کا اعلان کرنے والا ہوگا، خدا کی قسم حالات بدلیں گے، مسلمان کامیاب ہوں گے۔ آج تنزلی کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان، آج جو دنیا کے اندر مسلمان پٹ رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ مسلمان ہے، اور بعد مرنے کی اس وجہ سے پٹے گا کہ ظالم تو دنیا کے اندر مسلمان نہیں تھا۔ اس لیے پیارے بچوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ حالات کے ساتھ ساتھ اپنا تعلق اللہ سے جوڑیں، اپنا معاملہ اللہ سے جوڑیں۔ جب حالات کے ساتھ ساتھ اللہ سے تعلق جڑے گا تو انشاءاللہ دنیا کی طاقتیں ہے، اور یہ یقین ہو کہ سپر پاور طاقت کے مالک ایک اللہ ہے۔ جب یہ یقین ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہماری نسل اور یہ ہماری قوم ترقی کرے گی، اور اگر یہ یقین نہیں ہوگا اور ایمان کی کمزوری ہوگی تو وہ تنزلی کا شکار ہوتے چلے جائے گا۔ یہ بات تو شاید آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس پروگرام کو کرنے کا مقصد کیا تھا، لیکن کیا ہو گیا اور کیا کر دیا، مجھے اس بات کا میرے دل کے اندر ایک بہت درد ہے، لیکن اس درد کو کہاں بیان کیا جائے اور کس سے بیان کیا جائے۔ حالات تو آئیں گے، اپنے حالات کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے اور اپنا معاملہ اللہ سے جوڑیں گے، لیکن ہم کسی معاملے میں اور کسی میدان میں پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، باتیں تو بہت ہیں، تو اس لیے آج کے پروگرام کرنے کا مقصد، جوڑنے کا مقصد، استادوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ احساس کمتری کا شکار کبھی بھی نہ ہو۔ حالات آئیں، حالات سے مقابلہ کریں اور اپنا معاملہ اللہ سے جوڑے، اور آپ اپنی پرجوش محنت کے ساتھ میں بچوں کو اپنا علم ان کے سینوں میں اتارتے رہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، آپ کے لیے بھی بے انتہا ضروری ہے کہ آپ مدرسے کے آنے کے بعد جو مدرسے کا نظام، اصول اور ضابطہ ہے، اے بچوں، وہ ہر حال میں ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ استاد کا ادب احترام، مدرسے کی سپاہیوں کا ادب احترام، اپنی کلاس کا ادب احترام، اپنے بڑوں کا ادب احترام، اپنے گھر والوں کا ادب احترام، ہر ایک اس کا ادب احترام جس کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مولانا ندیم الواجدی دیوبند کے رہنے والے وہ کہتے ہیں کہ کامیابی اور کامرانی کے لیے سب سے پہلے انسان کا مقصد اور ٹارگیٹ ہو۔ بچوں سمجھ میں سنو بیٹا، ہمارا مقصد اور ٹارگیٹ یہ ہو، ہر کلاس کے پڑھنے والا طالب علم مجھے اپنے کلاس کے اندر فرسٹ پوزیشن حاصل کرنی ہے۔ بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ جب یہ محنت اور سوچ اور کوشش ہوگی اور اس لیول کی محنت ہوگی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اچھا کام کرنے والوں کو اس کی محنت کا اجر اور صلہ ضرور دیتے ہیں۔ اس لیے محنت کیا کرو، پابندی کیا کرو، غیر حاضری مت کیا کرو، اور استادوں کا ادب، مدرسے کا ادب ہمارے لیے بے انتہا لازم اور ضروری ہے۔ ارے آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ پابندی کرو گے انشاءاللہ، استادوں کا ادب احترام کرو گے، اپنے گھر والوں کا کہنا مانو گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ کہیں جانا، مارکیٹ جانا بھی اللہ کے لیے بند کر دو۔ ابھی سے ہی اپنا ایک کردار، اپنی زندگی کا نمونہ بناؤ تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں کہ فلاں کی بچی کبھی ماشاءاللہ مارکیٹ کے اندر نہیں، فلاں بچی کسی غیر محرم کے پاس سامان خریدنے کے لیے نہیں گئی۔ کوئی ایسا نظام ایک کھڑا ہو کر کے اس بھوڑپور کے اندر نہیں بتا سکتا۔ اس لیے پیارے بچوں، سال کا شروع ہے، ماشاءاللہ رمضان میں آپ لوگوں نے تراویح کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جس نے ایمان کے حالت میں روزے رکھے، عبادت دیکھی، اللہ کا قرب حاصل کیا، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ گناہوں سے پاک، اس لیے پورے سال اپنا ایک طرز بنا لے کہ انشاءاللہ اس طرح ہمیں زندگی گزارنا۔ بڑے بچے بھی پابندی کریں، چھوٹے بچے بھی پابندی کریں، اساتذہ بھی پابندی کریں، ہر ایک مدرسے کی رات دن سوچ یہ ہو ہمارا مدرسہ کیسے کامیاب ہو، کریں گے انشاءاللہ۔